وہ کس طرف ہے؟ ضیاء بھائی اس میں دیکھیں اس دفعہ امریکہ کے اندر سب سے زیادہ پروٹیسٹ نکلے ہیں پرو پیلسٹینین، اس تاریخ میں کبھی اتنے زیادہ نہیں نکلے. اسی طرح لنڈن میں، پیرس میں سب سے زیادہ پروٹیسٹرز نکلے ہیں. میں ابھی 2 دن پہلے نارمن فکلسٹین کا ایک میں سن رہا تھا انٹرویو، اس میں وہ کہہ رہا تھا جب میں نے یہ معاملہ شروع کیا تھا نا 1987 میں، جب اس نے یہ فلسطینی کاز جو ہے شروع کیا تھا، کہہ رہا تھا چند یہودی تھے جو اس بارے میں بات کرتے تھے. اب انہوں نے پورا جو ہے نیو یارک میں اسٹیشن بھرا ہوا تھا یہودیوں سے، پروٹیسٹ کر رہے تھے. تو کہہ رہا ہے کہ چینج ہے، چینج آ رہا ہے. دیکھیں جنگ جب ہوتی ہے نا، جنگ صرف بیٹل فیلڈ کے اوپر نہیں ہوتی، جنگ جو ہے پی آر کی بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے حماس بھی بڑی محنت کر کے اپنے گو پرو سے ویڈیوز بنا رہے ہیں. کون لے کے جاتا ہے بھائی اس قسم کے آپریشن میں ویڈیو کیوں لے کے جاتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پی آر امپورٹنٹ ہے، ہم نے دکھانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ، کیسے ہم ریزسٹ کر رہے ہیں، کیسے ہم فائٹ کر رہے ہیں. تو جس وقت جنگ چل رہی ہوتی ہے، اب آپ دیکھیں جنگ چل رہی تھی تو اینتھنی بلنکن جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو یو ایس کا ہے، وہ جگہ جگہ جا کے لیڈر سے مل رہا ہے. کیوں؟ ان کو پیسیفائی کرنا ہے. آپ نے ایک پی آر لیول پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے. تو اگر تو اسرائیل دیکھیں، اسرائیل کے پاس فائر پاور بہت زیادہ ہے، انہوں نے نہتے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ ہیومن لائف کے اندر سب سے زیادہ وہ نقصان پہنچائیں گے. لیکن ویسے پی آر کے اوپر نہ وہ جنگ ہارے ہیں. ہارتا تو ہر کوئی ہے جنگ میں، ہم خوش نہیں ہیں اس چیز سے کہ 15,000 لوگ جو ہے نا ہمارے شہید کر دیے گئے ہیں اس قسم کی بربریت کے اندر. لیکن پھر بھی اس کے اندر پھر بھی وکٹرز جو ہیں وہ حماس ہی نکلے ہیں اینڈ میں، اور اسرائیل کو بھی اس بات کا پتہ ہے. اچھا یہ دانیال بھائی جو پروٹیسٹ کی بات ہوئی، پاکستان میں بھی ماشاءاللہ کئی پروٹیسٹ ہوئے اور غزہ مارچ ہوئے، ایون بہت سارے اور اسٹوڈنٹ جو ہے نا فیڈریشنز نے مارچز کیے، انہوں نے اپنے اپنے اداروں میں بھی کیے. میں ابھی کئی انسٹیٹیوٹس میں ہو کے آیا ہوں، آج بلکہ میں ایک یونیورسٹی گیا ہوتا تو وہاں پہ انہوں نے یہی فلسطین پہ ہی ایونٹ تھا اور ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. اور وہاں پہ میں دیکھا کہ جب وہ انٹرنس تھی نا، جو ہمارے ہال کی انٹرنس تھی، اس پہ زمین کے اوپر اسرائیلی فلیگ بنے ہوئے تھے اور اوپر پاؤں کا نشان بنا ہوا تھا، اور ہم ان اسرائیلی فلیگس پہ چلتے 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 ہال تک پہنچے. تو یعنی لوگوں کے اندر، عوام کے اندر یہ چیز ہے. مجھے بتائیں ماشاءاللہ بچوں کا بھی ایک جو ہے نا غزہ مارچ ہوا، تو الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بھی نکلے ہیں، بڑے بھی نکلے ہیں. اس کا کیا امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سوسائٹی کے اندر، یا کیا چینج اس سے ہو سکتا ہے؟ جب بھائی فرسٹ آف آل ابھی اسلام آباد میں لاسٹ ویک ہی جتنے بھی سکولز ہیں ان کے بہت بڑی تعداد میں بچے نکلے، اور میں اس میں خود گیا ہوا تھا. تو اس میں جو جذبہ اور جو چیز دیکھنے کو تھی وہ بڑی حیران کن تھی. نہ صرف بچے تھے بلکہ بچوں کے ساتھ پیرنٹس بھی تھے. اور یعنی بچے بھی اس پورے وہ جو ایک نیریٹو ہے اس سے اویئر تھے. اور بنیادی طور پر اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ غزہ کے اندر سب سے بڑے جو ویسے تو سارے سٹیزنز ہی بیچارے وہ ہیں، لیکن بچوں کا جو ہے وہ سب سے زیادہ ایک نمایاں چیز ہے کہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہے ہیں وہ چھوٹے بچے ہو رہے ہیں جن کے چائلڈ ہوڈز بالکل تباہ ہو گئے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہم لاشیں دیکھتے ہیں. تو ہمارے جو اسلام آباد کے اندر بچے ہیں، تو اس میں ضیاء بھائی جو امپیکٹ کی بات کریں آپ، وہ تو ظاہر سی بات ہے پڑا ہے. اب دیکھیں اسلام آباد میں پرائیویٹ سکولز صحیح ہے، مہنگے پرائیویٹ سکولوں سے لے کر سستے پرائیویٹ سکولز، پھر گورنمنٹ سکولز، سب نے اپنے بچے بھیجے، بلکہ خود بسز بک کروا کر لائے، ٹیچر ساتھ آئیں. اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر آپ کے او اے لیولز کے بچے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے، یہ سارے وہاں پر موجود تھے. وہاں پر ایک کافی فیمس جرنلسٹ ہیں، انہوں نے تقریر کی، تو انہوں نے بچوں سے سوال کیے نا، تو بچے بڑے اویئر تھے. میں بھی بڑا حیران ہوا. انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کا کیا سٹینس تھا اس حوالے سے؟ تو بچوں نے پورا وہ بیان کر کے اس کو بتایا کہ جی قائد اعظم نے فلاں موقع پہ یہ اسپیچ کی، فلاں موقع پہ یہ اسپیچ کی، اور پھر 1948 میں قائد اعظم نے فلاں موقع کے اوپر یہ کہا. اب پھر ایک بات جو مجھے بھی نہیں پتا تھی، وہ وہاں پر کچھ بچے تھے کسی اسکول کے تھے، اسکول کا نام میں بھول گیا ہوں، تو وہ ہر کسی کو بتائی جا رہے تھے اور وہ بول بھی رہے تھے. بہت سارے جرنلسٹ ان کا انٹرویو بھی لے رہے تھے. وہ یہ تھا کہ 1940 میں جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی لاہور میں، تو مینار پاکستان کے اوپر، جس کو ہم پاکستان جس کی یاد میں ہم 23 مارچ مناتے ہیں ہر سال، تو مجھے پتہ لگا کہ اس دن 2 ریزولوشنز پاس ہوئی تھی. پہلی ریزولوشن یہ تھی کہ ہم ایک ملک بنائیں گے جس کا نام پاکستان ہوگا. دوسری ریزولوشن فلسطین کے حق میں تھی. تو یہ بات ہمیں نہیں پتا، ہمیں پاکستان ریزولوشن کا مجھے ان بچوں سے پتہ لگا، چھوٹے بچوں سے. تو آپ خود دیکھ لیں اس کا کس لیول پہ امپیکٹ ہے اور کس لیول پہ لوگوں کو لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں اور لوگ بات کر رہے ہیں اس پہ. تو ڈیفینیٹلی ضیاء مجھے نا تھوڑا سا ایک اس چیز پہ نا دکھ ہے کہ جو ہمارے اندر اویئرنیس آئی ہے نا، یہ کس کاسٹ پہ آئی ہے.
یعنی سوچیں کس کاسٹ پہ یہ اویئرنیس آئی ہے. یعنی ہم لوگوں کو کس چیز نے جگایا ہے. 15,000 لوگوں کا شہید ہونا جو ہے نا اس نے ہمیں جگایا ہے. 15,000 سے بھی زیادہ ہے شاید, کیونکہ 15,000 لاسٹ میں نے دیکھا 15,000 اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا. بالکل, کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کل پرسوں ایک یہ ڈان میں یہ پورا وہ لگا ہوا تھا. یہ تو 15,000 تو وہ فگر ہے کہ جو ڈیڈ پروناؤنس ہو گئے, یعنی یہ ڈیڈ ہے. جو ملبے کے نیچے دبے میں ان کا تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے, وہ مسنگ میں ہے. صحیح. تو اس میں اگر اصل فگر جو ہے نا وہ جب جنگ تھمتی ہے تب اصل فگر نکلتا ہے. تو ابھی جو فگر ہے وہ 15,000 ہے, یہ ایزیلی 20 ٹچ کرے گا. اینڈ ابھی جو کرنٹ فگر ہے اس کے اندر 6,202 چلڈرن ہیں. اب سیز فائر سے پہلے 44 ڈیز ہوئے ہیں اس کانفلکٹ کو, 44 ڈیز ہیں اور 6,202 چلڈرن ہیں. ہر گھنٹہ 6 بچے جو ہیں قتل کیے گئے ہیں, ہر 10 منٹ ایک بچہ قتل کیا. اور مجھے تھوڑا سا ڈر یہ بھی لگتا ہے کہ کہیں ہم بھول نہ جائیں. بس یہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ پرائس پے کیا, یہ خون دیا ہے فلسطینیوں نے تاکہ ہم لوگ اس کے بارے میں سوچیں, آواز اٹھائیں اور اویئرنیس کریٹ کریں. یہ اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اچھا, خاص طور پہ جو بچوں کی ڈیتھس ہیں نا وہ بہت ہی پریشان کن ہے. جب انسان دیکھتا ہے تو آپ ظاہری بات ہے دل بھی آپ کا باہر آتا ہے. اصل میں اس چیز نے پوری انسانیت کو اٹھایا زیادہ. جو ویڈیوز آ رہی ہیں نا اصل میں دیکھیں, اگر آپ کمبیٹنٹس مار رہے ہوتے ہیں نا تو بندہ نے کہا ہاں جی جو ہے کیجوالٹیز آف وار تو ہوتے ہی ہیں, لیکن جب بچے مرنا شروع ہوئے نا تو اس سے پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو کلیئر کٹ وائلیشنز ہیں. اور پوری دنیا آئی تھنک آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ہی چلو اکٹھے ہو جاؤ, لیکن یہ دیکھ لو کہ یہ تو کلیئر کٹ وائلیشن ہے. آن واٹ بیسس آر یو ڈوئنگ دس. یعنی ایون آپ دیکھیں کہ میں نے دیکھا کئی شوز کے اوپر نان مسلمس ڈیفینڈ کر رہے تھے. فار ایگزامپل ایک خاتون تھی, وہ ایک پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا ان کے ساتھ ڈبیٹ کر رہی تھی کسی کے ساتھ, تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے یہ جسٹیفیکیشن دیں کہ کس طرح سے آپ یہ کہتے ہو کہ اگر آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ ان کو ہیومن شیلڈز کے طور پہ یوز کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے, کیونکہ اسرائیل کا ہر دفعہ آرگیومنٹ نہیں ہوتا ہے ہم ان ایریاز کو بام کر رہے ہیں بیکاز حماس از یوزنگ دیم ایز ہیومن شیلڈز. تو اس نے اینکر پرسن کو یہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ, اگر آپ کی ماں کو ایک بندہ جو ہے نا وہ گن پوائنٹ پہ پکڑ لیتا ہے اور لا انفورسمنٹ والے آتے ہیں اور وہ آپ کی ماں اور اس بندے کو دونوں کو مار دیتے ہیں, تو آپ کا کیا سٹینس ہوگا اس پہ؟ تو وہ نا تھوڑا سا گھبرایا کہ نہیں یہ ایگزامپل یہ اپروپریٹ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, مجھے آپ جواب دیں کہ چلو اگر آپ کی ماں اس میں انوالو ہے تو آپ کہو گے یہ تو وائلیشن ہے. یعنی اگر وہ یہ ایکسکیوز دیں کہ جی بیکاز وہ تمہاری ماں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ یوز کرتا, وی ہیڈ ٹو کل یور مدر آلسو, یو وڈ نیور ایکسیپٹ دس جو ہے نا جسٹیفیکیشن. انہوں نے کہا یعنی حماس کا تو دور دور تک جہاں تعلق واسطہ نہیں ہوتا, 100% ریزیڈینشیل کمپلیکسز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ 99% کم از کم آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ سویلینز ہی ہوں گے. ادھر جا کے بجائے کہ آپ گراؤنڈ آپریشنز کر دیتے یا کوئی ہوتا ہے نا کوئی سرجیکل اسٹرائک ٹائپ, وہ نہیں کر رہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ 99% جو ہے نا بچے عورتیں ہیں, پھر بھی آپ ہم مار دیتے. کسی انٹرویو میں بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر حماس کے لوگ اسرائیل میں چلے جائیں گے تو کیا آپ کی اسٹریٹجی پھر بھی یہ ہوگی بالکل کہ آپ سب کو اڑا دو گے. لیکن انفیکٹ انہوں نے یہی کیا, بالکل انہوں نے یہی کیا. 7 اکتوبر میں جب حماس کے کچھ لوگ گئے اور ان کے کیبوٹس والے ایریاز کے اندر انہوں نے جا کے بیسکلی چھپ گئے وہاں پہ کچھ سویلینز کے ساتھ, تو اسرائیل نے بروٹل اٹیک کیا اپنے ٹینک سے سویلینز کے اوپر. بہت زیادہ اسرائیلی جو سویلینز ہیں ان کی بالکل چارڈ اور جلی ہوئی باڈیز تھیں, اور وہ اس لیے تھا کیونکہ اسرائیلی ٹینک فائر کی وجہ سے ہوا تھا. اور ان کے یہاں نا ایک بڑا کنٹروورشل لا بھی تھا, لا تو نہیں آپ کہیں گے, ایک انسپوکن ملٹری ٹیکٹک تھی جس کو ہینیبل ڈائریکٹیو کہتے ہیں. ہینیبل ڈائریکٹیو بیسکلی یہ تھا کہ اسرائیل نے یہ دیکھا تھا کہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اگر ان کا سولجر جو ہے اس کو زندہ پکڑ لیا جاتا ہے, اس کو اگر ہاسٹیج بنا لیا جاتا ہے. اینڈ حماس نے بھی یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ ہاسٹیج جو ہے اگر ہمارے پاس آ جائے گا تو ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوگا. گیلاد شلید کے نام سے نا ایک انہوں نے سولجر پکڑا تھا اسرائیلی IDF کا, انہوں نے اس کو کافی عرصہ رکھا غزہ کے اندر ایز ہاسٹیج, اور اس کے عوض انہوں نے 1000 سے زیادہ جو ہے اپنے پرزنرز چھڑوا لیے تھے, جس میں سے احمد یاسین جو کہ حماس کے بانی تھے ان کو بھی چھڑوا لیا تھا پرزن سے. سو اسرائیل کو بہت پرابلم تھا اس چیز سے کہ یار یہ ہمارے زندہ پکڑ لیتے ہیں لوگ, پھر ہم سے نیگوشیٹنگ ٹیبل میں ان کا اپر ہینڈ ہوتا ہے جیسے ابھی بھی ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہینیبل ڈائریکٹیو جو تھا یہ ایک انسپوکن تھا آئیڈیا ملٹری کے اندر کہ جیسی ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارا ایک بندہ یہاں سے پکڑا گیا ہے, اس کے ایک اسپیسیفک ریڈیس میں اندر ہم نے اندھا دھند بومبنگ کرنی ہے, یہاں تک کہ ہمارے بندے ہی مر جائیں وہ بھی مر جائے, تاکہ زندہ ہمارا بندہ بھی نہ رہے. ویسے اگر وہ یہ اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں اپنے کنٹری کے لیے بھی, یہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فطرتاً ہی بڑے ان کی جو ہے وحشیانہ فطرت ہے ان کی, they don't care for the human life. ہاں سوری, میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو ہیومن شیلڈز کی بات کی نا, UN کی رپورٹ آئی تھی اسرائیل کے اس ہیومن شیلڈز کے
ایکوزیشن کے اوپر حماس کے اوپر. اور یو این کی رپورٹ نے کہا تھا کہ اسرائیل حماس جو ہے وہ ہیومن شیلڈ ایسے یوز کرتا ہے کہ وہ اپنے ملٹری آپریشنز جو ہیں یا جو راکٹ فائر کرتا ہے وہ سویلین ایریاز کی پراکسیمٹی میں کرتا ہے, یعنی سویلین ایریا اس کے پاس وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو یو این نے کہا تھا کہ اس انداز میں حماس ہیومن شیلڈ یوز کرتا ہے. ایک تو بات یہ آپ نے ان کو جگہ ہی کیا دی ہے, آپ نے ان کو بند کیا ہوا ہے سویلینز کے ساتھ ہی, اگر انہوں نے کچھ کرنا تو ظاہر پراکسیمیٹی تو ہوگی, وہ کہیں نہ کہیں قریب سے ہی کریں گے لانچ اپنا اٹیک. لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ نکالی تھی, میرے خیال 2010-11 میں رپورٹ نکلی تھی, اس میں انہوں نے کہا پروف کیا تھا کہ اصل جو ہیومن شیلڈ یوز کر رہے تھے وہ اسرائیلیز تھے. کیسے؟ ضیاء بھائی انہوں نے 2009 میں گراؤنڈ آپریشن کیا تھا غزہ کے اندر گئے, انہوں نے کچھ ایریا کو کلین کیا, اچھا پھر وہاں سے سویلین پاپولیشن کو لیتے تھے یہ, اور ان میں سے کچھ بچے, اینڈ یہ نیومرس رپورٹس ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی پوری رپورٹ ہے اس کے اوپر, ان بچوں کو یہ آگے کرتے تھے, یعنی ان بچوں کو آگے کرتے تھے کہ جا کے دیکھ کے آؤ اس میں کوئی بوبی ٹریپ تو نہیں ہوا, کوئی لینڈ مائن تو نہیں ہے, بچوں کو آگے کرتے تھے, اور ان کے پیچھے پیچھے آرمی جاتی تھی, بچوں آگے کرتے. یہ کلاسک ڈیفینیشن ہے ہیومن شیلڈز کی, اینڈ اس کے اوپر 2 اسرائیلی سولجرز کو چارج بھی کیا تھا اسرائیلی کورٹس نے, کیونکہ 2005 میں انہوں نے یہ ان لافل کر دیا تھا اس کو ہیومن شیلڈز کو یوز کرنا. سو اصل تو یہ کام کرتے ہیں ہیومن شیلڈز کا. صحیح. آئی تھنک یہ جتنی بھی چیزیں ہم لوگوں کو سامنے نظر آ رہی ہیں, اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, حماس کو بھی اسٹریٹجی سمجھ میں آ گئی ہے, وہ بھی گو پرو ویڈیوز کے ساتھ جا رہے ہیں, کیونکہ میں وہی سوچ رہا تھا کہ جب آپ ایک اوفینسو کرتے ہو, اب آپ اپنی ریکارڈنگ کی فکر کریں یا آپ شوٹنگ کی فکر کریں, بٹ وہ کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے اس کی اہمیت کا پتہ. میں آئی نو دا چیلنجز ہے بھائی, میں بہت حیران ہوں, یقین کریں جب ویڈیوز میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک تو مطلب اس کی بیٹریز بھی آپ نے چارج کرنی ہے, آپ نے وہ بٹن بھی دبانا ہے, اور آپ اس کی تو ویسے ہی بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے وہ, اور مشن آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ٹینک کی طرف بھاگ کے جانا اور بم لگا کے واپس آنا, اور ساتھ گو پرو کا بھی خیال رکھنا. یہ آپ گیم نہیں کھیل رہے ہو, یہ آپ ٹریول ولاگ نہیں بنا رہے ہو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ ویڈیو وہ کوئی ایس ڈی کارڈ نکالتا ہوگا ضیاء بھائی, کسی کمپیوٹر میں جاتا ہوگا, وہ ایڈٹ ہوتا ہے, پھر اس کے ان کے گرافکس آ رہے ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, یو نو, اور پھر انٹرنیٹ کوریج اور پوسٹنگ ہو رہی ہے. ہاؤ از اٹ ہیپننگ, یو نو. تو یہ آئی تھنک چیلنجز بہت ریئل ہیں, اور جس طرح بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں اب, یہ سوشل میڈیا کا چلو ایک جہاں پہ بہت سارے سائڈ افیکٹس ہیں, اس کا پازیٹیو یہ ہے کہ اب لوگوں سے بات چھپانا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو گیا, آن گراؤنڈ چیزیں آ جاتی ہیں, اینڈ اٹس ویری ہارڈ فار دیم ناؤ ٹو ایکسپلین کہ یہ کیسے ہوا اور سارا کچھ. اس میں ایک اور جو اچھی چیز ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ 2020 میں نا اسرائیل نے ایک اسٹریٹجی نکالی تھی جس میں انہوں نے سوچا کہ ہم نا مسلم ورلڈ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیتے ہیں, اینڈ حماس اور پیلسٹینینز جو ہیں خود ارریلیونٹ ہو جائے گے, پھر ان کے پاس ان کا جو ہے نا ان کا مدعا بھی جو ہے کمزور ہو جائے گا. ابراہیم اکارڈز انہوں نے کیا جہاں پہ انہوں نے بحرین اور یو اے ای وغیرہ کے ساتھ انہوں نے ریلیشن شپ قائم کر لی ہے. اب ان کا آگے تھا کہ ہم سعودی عربیہ سے بھی کریں گے اور باقی دیگر مسلم ممالک سے بھی کریں گے. جب ہم یہ کر لیں گے تو بس پھر فلسطینی ایشو جو ہے کاز جو ہے بیچ بیک سیٹ لے لے گا, ہم لوگ انہی کے بغیر فلسطینیوں اور حماس کے بغیر فیصلہ کر لیں گے فلسطین کا. اب یہ جو ہوا ہے پچھلے 50 دن کے اندر, اس نے مشکل کر دیا ہے مسلم کنٹریز کے لیے ایکسیپٹ کرنا اسرائیل کو. تو امید ہمیں یہی ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے ایک مورل سٹانس کے اوپر کھڑے رہیں گے اور نہیں ایکسیپٹ کریں گے اسرائیلیز کو جب تک کہ فلسطینیوں کا کوئی نہ کوئی سولوشن نہیں ان کو دیا جاتا. اور مسلم کنٹریز کی تو دور کی بات, یہ ساؤتھ افریقہ جیسی کنٹریز نے بھی ایمبیسیڈرز واپس بھیج دیے ہیں اسرائیل کے, بڑا فائدہ ہوا یہ جو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ میں بڑا حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ جو بوائیکاٹ کیمپینز ہیں وہ بڑی کمال ویسے اس کا رزلٹ آ رہا ہے. مطلب ایون میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, باقی تو ملکوں کی تو اپنی بات ہوگی, بٹ ایون پاکستان کے اندر اس کا بڑا ہی سرپرائزنگ رزلٹ آ رہا ہے. اور رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ مطلب پرائسز سلیش ہو رہی ہیں, بہت سارے کمپنیاں جو ہیں وہ اب مجبور ہو گئی ہیں کہ, اور ان کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے پاس بھی آئے ہوں گے, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. آپ علی بھائی ماشاءاللہ چونکہ واک ٹور میں ٹریول بھی کر رہے ہیں ہر جگہ پہ, یو مائٹ ہیو سین کہ ان کے ریسٹورینٹس پہ اور ان کے فار ایگزامپل چینز پہ کیا لوگ آ رہے ہیں نہیں آ رہے. میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہ اپنے ہی لوگ بلا کے بٹھا رہے ہیں جسٹ ٹو میک اٹ لک لائک ہاؤس فل ہے. ہاں بالکل. اچھا ایک ویڈیو تھا, پتہ نہیں ہم شاید شیئر بھی کر دیں یہاں پہ, وہ تھوڑا فنی تھا کہ ایک پتہ نہیں کس جگہ پہ میکڈونلڈس تھا جہاں پہ کسی نے چوہے چھوڑ دیے جا کے. وہ بڑا ہلیریس سا ویڈیو تھا, اور وہ چوہے جو تھے نا وہ فلسطینی رنگوں میں تھے, یعنی کچھ چوہے بلیک تھے, کچھ وائٹ تھے, کچھ ریڈ تھے, کچھ گرین تھے, اور وہ سارے اس نے جو ہے نا وہ بیسکلی ڈبے میں لے کے گیا, اور وائل کسٹمرز آر سٹنگ دیئر, وہ پورا ڈبہ اس نے سر پہ نا وہ فلسطینی اسکارف پہنا ہوا تھا,
اور اٹھا کے سارے اس نے اندر چوہے چھوڑ دیے. I mean we're not یہ پاکستان میں ہوا ہے؟ پاکستان میں نہیں. میں یہ تو حیران ہوتا ہوں کہ کبھی کبھی نان مسلمز اس طرح کی چیزوں میں نا بہت آگے نکل جاتے ہیں. پتہ نہیں وہ نان مسلم تھا یا مسلم تھا, کیونکہ اس نے فلسطین کا نا وہ پہنا ہوا تھا, فلسطین کا جھنڈا پہنا ہوا تھا سر پہ بینڈانا کی طرح, دوسرے نیشنلٹی کے فیس آئی تھنک کورڈ تھا. آپ یہ بھی دیکھیں نا زیادہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, ایئرپورٹس پہ وہ انہوں نے کفن کے ڈریس پہنے ہوئے ہیں لوگوں نے, اور سب لوگ خون لگا کے